کیونکہ انسان جب روح کا تعلق رب سے بیدار کر لیتا ہے، رب کے ساتھ جب اس رشتے کو منسلک کر لیتا ہے، جوڑ لیا کرتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندے کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب دیکھیے ولایت کیا ہے۔ اب پورے مجمع کے اندر تمام لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر کسی کو کہوں کہ کیا تم اللہ کے دشمن ہو، تو یقیناً تمام لوگوں کا یہی کہنا ہوگا کہ ہم اللہ کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے ہم دوست ہیں۔ تو یہ اس کو ولی کہتے ہیں، اس کو ولی کہتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء نہ تو ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حزن ہوتا ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے، حزن کیا ہوتا ہے؟ خوف انسان کو باہر کا ہوا کرتا ہے، کسی دشمن کا خوف، کسی خطرے کا خوف، کسی چیز کا خوف۔ خوف انسان کو باہر کا ہوا کرتا ہے اور حزن انسان کو اندر کا ہوا کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے، یعنی نہ ان کو کوئی باہر کا خطرہ ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی اندر کا خطرہ ہوا کرتا ہے۔ تو اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے دوست ہیں، تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اب ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ۔ اب یہ جو ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے دوست ہیں، تو یہ ولایت عامہ کے اندر آ جاتی ہے، یعنی تمام لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق کو برقرار رکھتے ہیں، یہ ولایت عامہ کی صورت ہے۔ اور ایک ولایت کا درجہ وہ ہوتا ہے جو ولایت خاص ہوا کرتا ہے۔ وہ خاص ولایت اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کو دیا کرتا، اپنے مقربین کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ وہ تب عطا فرماتا ہے جب انسان اپنی روح کو بہتر غذا عطا فرماتا ہے، جب انسان اپنی روح کو تگڑا کر لیتا ہے، جب انسان اپنی روح کے تمام تر گوشے مکمل کرتا ہے اور اس کو رب کی بارگاہ تک رسائی دیتا ہے، تو اس وقت یہ جو رشتہ ہوتا ہے اس کو عطا فرما دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام مفارقت کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی کیا فرمائی؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات اپنے رب کے حضور سجود اور قیام کے اندر گزار دیتے ہیں۔ یہ روح کی غذا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ ساری رات ان کی راتیں سجود کے اندر گزرتی ہیں، ان کی راتیں قیام کے اندر گزرتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ساری رات سجدے کے اندر گزار دیتی، اور جب صبح کی اذان آتی تو اس وقت مولا کے حضور عرض کرتی باری الہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات عبادات کے اندر صرف کر دیتے ہیں، ساری رات اپنے آپ کو عبادات کے اندر مشغول کر دیتے ہیں۔ ساری رات، میں سمجھانے کے لیے اگر عرض کروں، ساری رات اپنی روح کی غذا لینے کے لیے ساری رات رب کے حضور خرچ کر دیتے ہیں۔ شب زندہ دار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں۔ وہ عورتیں جو ہوتی ہیں، وہ مرد جو ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جایا کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ پھر ساری رات عبادات کرنے کے ساتھ، ساری رات سجود اور قیام کے اندر گزارنے کے ساتھ پھر وہ مانگتے کیا ہیں؟ وہ عرض کرتے مولا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے۔ یعنی پھر وہ اپنی توبہ کا جو تصور ہوتا ہے اور جو تقوی کا تصور ہوتا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑا کرتے، وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، چمٹے رہتے ہیں اور اپنی روحانی غذا کو جو ہے وہ بہتر طور پر حاصل کیا کرتے ہیں۔ یہ نقطہ ذہن کے اندر بٹھا لیں۔
اگر انسان روح کی خوراک حاصل کرتا رہے، روح کی خوراک بہتر ذریعہ سے حاصل کرتا رہے، تو اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی جسم کی خوراک کے لیے پریشان نہیں کیا کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی تمام انسانوں کا جو رزق ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہوا کرتا ہے۔